اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے رمضان کے تیسرے جمعۃ المبارک کا ایک ایسا وظیفہ کہ اس وظیفے کے کرنے سے آپ کی ہر حاجت مراد پوری ہو جائے گی۔ بہت ہی الگ سا اور انوکھا سا یہ وظیفہ ہے، تو جن بہن بھائیوں کو بھی مشکلات پریشانیاں تھیں، جن کی حاجات پوری نہیں ہو رہی تھیں، رزق کی کمی تھی، ان کو یہ وظیفہ بتایا گیا تو آج وہ سب دعائیں دے رہے ہیں، کیونکہ ان کی ہر خواہش پوری ہو چکی ہے۔ اور آپ بھی یہ وظیفہ کریں، آج وظیفہ کریں، کل آپ لوگ بھی دعائیں دیں گے کہ کتنا پیارا وظیفہ ہمیں بتایا گیا۔ بہت ہی پاورفل یہ عمل ہے، بہت ہی پورا اثر عمل ہے۔ تو میں اپنا وظیفہ شروع کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہوں گے۔ تو ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ پار چکے ہیں۔ رمضان المبارک ہمیں جاری و ساری ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے بھی سرفراز فرما دیا ہے۔ رمضان المبارک کی ہر گھڑی رحمتوں بھری ہوتی ہے۔ اسی طرح جمعۃ المبارک جسے سب دنوں کا سردار کہا گیا ہے، جمعۃ المبارک کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے، اور جو رمضان المبارک کو وفات پاتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے اور کوئی حساب کتاب اس کا نہیں لیا جاتا۔ جمعۃ المبارک کی ایک نیکی کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن الغیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جو شخص 3 جمعہ کی نماز سستی کے سبب چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اور مہر جس کے دل پر لگ جائے اس کے دل میں کبھی بھی نیکی داخل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا جمعۃ المبارک کے دن کثرت سے عبادت کریں، کثرت سے درود پڑھیں، اور جو چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے بیماریاں نکل جائیں ہمیشہ کے لیے، تو میں اکثر آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ بیماریاں نکالنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن اپنے ناخن کو کاٹا کریں۔ اپنے ناخن جو کاٹ دیتا ہے، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام بیماریاں ختم کر دیتا ہے اور اس کے اندر شفا داخل کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو جمعہ کے دن روز ناخن ترشوائے، اللہ تعالیٰ اس کو دوسرے جمعے تک بلاؤں سے محفوظ رکھے گا اور اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب میری وہ بہنیں جو کہ اپنے ناخن لمبے رکھتی ہیں، ان کے لیے ایک عبرت ناک ان کے لیے ایک موضوع ہے، وہ یہ کہ جو لمبے ناخن رکھتی ہیں بروز قیامت انہی لمبے ناخنوں سے اپنے جسم کو نوچیں گی اور اتنی خارش کریں گی کہ ان کا جسم اوپر سے چھلنی ہو جائے گا۔ لہٰذا عبرت پکڑیں اور آج ہی اپنے ناخن کاٹ دیں، کیونکہ یہ جتنے لمبے ناخن ہوتے ہیں یہ شیطان کی نشست گاہ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ اس میں کتنے جراثیم ہوتے ہیں جو ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں جاتے ہیں اور اس سے مزید بیماریاں بڑھتی ہیں۔ لہٰذا جمعۃ المبارک کا دن ہے، اپنے اندر سے بیماریاں ختم کرنے کے لیے ناخن ضرور کاٹیں، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جمعۃ المبارک کے دن کے بارے میں فرمان سن لیں کہ آپ کا فرمان ہے کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا ہے، اور وہ اللہ عز و جل کے نزدیک عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بڑا ہے۔ اس میں 5 خصلتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اسی میں زمین پر انہیں اتارا، اسی میں انہیں وفات دی، اور اس میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ بندہ اس وقت جس چیز کا سوال کرے گا وہ اسے دے دیا جائے گا۔
جب تک حرام کا سوال نہ کرے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ کوئی مقرب فرشتہ آسمان، زمین اور ہوا، پہاڑ اور دریا ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن سے ڈرتا نہ ہو۔ ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی جانور ایسا نہیں کہ جمعہ کے دن صبح کے وقت آفتاب نکلنے تک قیامت کے ڈر سے چیختا نہ ہو، سوائے آدمی اور جن کے۔ اور جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان اسے پا کر اس وقت اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دے گا، اور وہ گھڑی بہت ہی زیادہ مختصر ہے۔ تو اس دن قیامت قائم ہوگی، لہٰذا قیامت کے خوف سے، قیامت کے ڈر سے ہی عبرت پکڑیں اور کثرت سے عبادت کریں، توبہ و استغفار کریں۔ رمضان المبارک کی یہ مبارک ترین گھڑیاں جو ہم میں جاری و ساری ہیں، یہ گھڑیاں ہو سکتا ہے پھر ہم میں لوٹ کر نہ آئیں، لہٰذا آج وقت ہے دعا مانگ لیں اپنے لیے، آج وقت ہے اپنے لیے کثرت سے عبادت کر لیں اور اپنے لیے کچھ آگے بھیج دیں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک چھوٹی سی ان کے روایت ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ چنانچہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ 21 رمضان المبارک مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا عرس مبارک ہے، لہٰذا ایک روایت سناؤں گی کہ ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا۔ انہوں نے مذاقاً امیر المومنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے پاس بھیج دیا، جو کہ سامنے تشریف فرما تھے۔ اس نے حاضر ہو کر دستے سوال دراز کیا۔ آپ نے 10 بار درود پاک پڑھ کر اس کی ہتھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا کہ مٹھی بند کر لو، جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دینا۔ کفار ہنس رہے تھے کہ خالی پھونک مارنے سے کیا ہوتا ہے، مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 1 دینار تھا۔ یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے۔ تو ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف، حاجتیں سب رواں ہوئیں اس کی، ہے عجب کی میاں درود شریف۔ دیکھیں درود پاک کی کس قدر فضیلت ہے۔ تو رمضان المبارک کے مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ معلوم ہوا رمضان المبارک رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، لہٰذا اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فوراً بعد ہمیں عید سعید کی خوشیاں منانے کا موقع فراہم ہوتا ہے، لہٰذا اس مہینے میں عبادت بھی کریں اور روحانی وظائف پر جو سوالات جواب پوچھے جاتے ہیں ان کا بھی جواب دیں۔ آج کا جو ہمارا سوال ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کے بارے میں جو 5 خصلتیں بتائی ہیں، ان میں سے کوئی سی بھی 2 آپ نے بتانی ہیں۔ وہ کون سی خصلتیں ہیں جو جمعۃ المبارک کو سب سے زیادہ اوپر کرتی ہیں، بلند مرتبہ اس کو عطا فرمایا ہے اس دن کو؟ تو آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے وہ بتاؤں گی، اس کے بعد میں آپ کو ان کے نام بتاؤں گی جنہوں نے پچھلے سوال کا درست جواب دیا۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن 2000 مرتبہ صبح فجر سے لے کے شام مغرب کی نماز تک آپ نے 2000 مرتبہ کلمہ طیبہ کا ورد کرنا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کا آپ نے کلمہ طیبہ کا 2000 مرتبہ ورد کرنا ہے۔ اور جب ورد شروع کرنا ہے تو آپ نے شروع میں درود پاک پڑھنا ہے 11 مرتبہ اور آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے اس تمام کا ثواب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تحفتاً پیش کرنا ہے اور اپنے عزیز و اقارب کو بھی پیش کرنا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے جتنے بھی آپ کے عزیز و اقارب وفات پا چکے ہیں، اور اس کلمہ طیبہ کی برکت سے آپ نے اس طرح سے دعا مانگنی ہے کہ یا باری تعالیٰ، آج جمعۃ المبارک کا مبارک دن ہے، لہٰذا کلمہ طیبہ کے صدقے میں اے میرے مولا مجھے بخش دے اور میری بے حساب مغفرت فرما، اور میری فلاں فلاں حاجت ہے اس کو قبول کر لے۔ تو اب ان بہن بھائیوں کا نام جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا، ان میں سب سے پہلے جن کا نام ہے وہ ہیں نازیہ قاسم، جنہوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے۔ ساجد علی ہیں، انہوں نے دعا میں حصہ لیا ہے اور سوال کا درست جواب دیا ہے۔ شاہینہ ہیں اور شہزاد علی ہیں،
اس کے علاوہ میر خان ہیں، اینجل نور ہیں، ان کا نام نہیں لکھا ہوا، شرافت علی ہیں، اور نوشین ہیں، سبحان علی ہیں، اس کے علاوہ اور سعدیہ سلام ہیں، شگفتہ شان ہیں، اور صبا ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے، تنویر احمد ہیں، راشدہ ہیں، شگفتہ جہاں ہیں، اور اس کے علاوہ افسانہ خان ہیں، زینب خان ہیں، اور میرے بہت سے بہن بھائی ہیں جنہوں نے درست جواب دیا ہے۔ تو اب سب کا نام جو ہے وہ دعا میں شامل نہیں ہو سکتا، ایک کا نام پاشا خان وہ شامل کر لیتے ہیں، ظاہر احمد ہیں ان کا نام، اور تسنیم تاج ہیں بنگلور سے، ان کا نام شامل کیا ہے۔ تو آپ سب کے لیے 1000 کلمہ طیبہ، 1000 درود پاک کا ثواب تحفتاً پیش کرتی ہوں، اور آپ لوگ یہ قبول و منظور آپ لوگ یہ جو ہے قبول کریں۔ اور اس کے علاوہ جن بہنوں بھائیوں نے خصوصی دعا میں حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام حاجتیں مرادیں پوری فرمائے، اور آپ کو میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے، بیماریاں دور فرمائے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خیال رکھیں، فی امان اللہ۔